بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گھابن اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت اونٹنی نکل پڑی۔ وہ اونٹنی گھابن تھی اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی نکل کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے۔ ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے آپ کے اس حکم کو مان لیا، مگر چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی ڈالتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور چھوٹے قد کا آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام اسے منع کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالے، پھر اس اونٹنی کو ذبح کر دیا اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ قوم سمود کی سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے تو ایک زبردست چنگاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آ گیا جس سے پوری آبادی چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندھا گر کر مر گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی تو آپ کو بڑا صدمہ اور کلک ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستیوں کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے کہ اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی یعنی پسند کرنے والے ہی نہیں تھے۔ دوستو، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ جب ایک نبی کی ایک اونٹنی کو قتل کر دینے والی قوم عذاب الہی کی تباہ کاریوں سے اس طرح فنا ہو گئی کہ ان کی نسل کا کوئی انسان بھی روئے زمین پر باقی نہ رہا، تو جو قوم اپنے نبی کی آل و اولاد کو قتل کر ڈالے، بھلا وہ عذاب الہی کے قہر سے کب اور کس طرح محفوظ رہ سکتی ہے؟ چنانچہ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا میں اہل بیت نبوت کو شہید کرنے والے یزیدی، کوفیوں اور شامیوں کا یہی حشر ہوا کہ مختار بن عبید کے دور حکومت میں یزیدیوں کا بچہ بچہ قتل کر دیا گیا اور ان کے گھروں کو تخت و تاراج کر کے ان پر گدوں کے ہل چلائے گئے، اور آج روئے زمین پر ان یزیدیوں کی نسل کا کوئی بچہ بھی باقی نہیں رہا۔ حاکم محدث نے ایک حدیث روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ قوم یہود نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا تو ان کے خون کے بدلے 70,000 یہودی قتل ہوئے، اور آپ کے نواسے حضرت امام حسین کے ایک خون کے بدلے 70,000 یعنی 1,40,000 کوفی اور شامی مقتول ہو گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ مختار بن عبید کی لڑائی میں 70,000 کوفی و شامی قتل ہوئے، اور پھر عباسی سلطنت کے بانی عبداللہ صفا کے حکم سے 70,000 کوفی و شامی مارے گئے، کل مل کر 1,40,000 مقتول ہو گئے۔ دوستو، یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبوں کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے محبوبوں کی آل و ازواج ہوں یا اصحاب و احباب یا ان سے نسبت و تعلق رکھنے والی کوئی بھی چیز ہو، ان میں سے کسی کی بھی توہین اور بے ادبی سے خدا بندے قہار کا قہر و غضب ضرور کسی نہ کسی عذاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔
لہذا ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ کے محبوبوں سے نسبت حاصل ہو جائے اس کی تعظیم و تکریم لازمی اور ضروری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقرب بندوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔